السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ درود تنجینہ اور درود کلامینہ پڑھنا کیسا ہے شیخ؟ سب لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا کیسا ہے شیخ؟ پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ درود کی ایک الگ کتاب تیار کی گئی ہے جو میرے نظر میں گزری اس وقت تھی جب میں مسجد نبوی میں دعوت کا کام انجام دے رہا تھا. تو اس وقت بہت سارے افراد کے پاس مختلف قسم کے درود اور اس طرح کی کتابیں اذکار وغیرہ کی کتابیں موجود تھیں. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تقریباً 50 قسم کے درود ایک کتاب میں درج ہیں. ان 50 قسم سے ہر قسم کو کسی نہ کسی خواجہ، کسی نہ کسی بابا، کسی نہ کسی پیر، کسی نہ کسی ولی سے منسوب کیا گیا. اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، یعنی ان کے ثواب ہزاروں تک پہنچتے تھے. اور اسی میں سے جو آپ نے 2 ذکر کیے ہیں یہ دونوں اسی میں سے ہیں. اب آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سکھائے ہوئے درود کے تعلق سے ہے، جن میں تقریباً 12 یا اس سے کچھ زیادہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، باقی ثابت نہیں. اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے تعلق سے موجود ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مختلف درود کا ذکر ہے. یہ جتنے بھی درود آپ پاتے ہیں دوسری کتابوں کے اندر، خاص طور پہ جو سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا مختلف درود جو دیوبندی مذہب کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو یہ درود غیر ثابت ہیں بلکہ یہ بدعتی درود ہیں. اسی کی یہ بنایا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کا بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا، اس لیے یہ سب بدعتی درود ہے. اور ان کے بعض الفاظ اگرچہ صحیح ہیں، بعض کے الفاظ اگرچہ صحیح ہیں، اس کے باوجود بدعت ہونے کے ناطے اسے پڑھنا حرام ہوگا. اور بعض کے الفاظ تو ایسے ہیں جس میں یا تو اللہ کی تنقیص ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے. اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں، یعنی ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یا ایسی چیزوں کو گنایا گیا ہے کہ جن کا گنانا یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے پہلو میں اور درود کی تنقیص کے پہلو میں آتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی درود مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ درود بعد کی پروڈکٹ ہیں اور یہ بدعت ہیں، ان کا پڑھنا بدعت اور حرام ہے. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت درودوں پہ اکتفا کرنا چاہیے، یا اپنے الفاظ میں جو بھی ہم درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھیں. کسی بھی اپنے بنائے ہوئے درود میں الگ کوئی فضیلت نہ سمجھیں، صرف وہی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. 10 رحمت کا ذکر کیا گیا ہے. اب اگر کوئی پڑھا کے ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا درود ٹھیک ہے. شیخ یہ آپ نے جو ابھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے 10 درود، شیخ یہ اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا نام کہہ دے کہ آپ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے 10. جلاء الافہام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلاء الافہام کے نام سے.